سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے خاص لطف و کرم سے آج 30ویں پارے کی ہماری آخری صورت ہے۔ یہ 37 صورتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مضمونوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلا مضمون جس سے مشرکین مکہ اچھی طرح متعارف تھے اور اس کی حقیقت کو اچھی طرح وہ سمجھتے اور جانتے اور مانتے تھے، وہ ہے اللہ رب العزت کا تعارف۔ کیونکہ ہر مذہب کا باشندہ، ہر مذہب اور دین کا ماننے والا اس بنیادی عقیدے کو مانتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ دوسرا بنیادی مضمون جس سے مشرکین مکہ کو انتہا درجے کا اختلاف تھا، جسے وہ ماننے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ اور تیسرا مضمون جسے اللہ کا الحاکمین نے 30ویں پارے کی صورتوں کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے، وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اب پہلا مضمون جو ہے، لفظ اللہ یہ مشرکین مکہ کے لیے نیا نہیں تھا، اس چیز کو بخوبی وہ جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، اور جو بت پرستی ان کے اندر موجود تھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے رب کے ہاں سفارشی اور ایلچی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ گردش کرتا ہے جی کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، اسی طرح کا تصور مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی سیڑھی ہیں، اللہ کے قریب کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لہذا اس لیے اس نقطے سے اختلاف ان کا اس حد تک نہیں تھا جتنا کہ دوسرے اور تیسرے مضمون کے ساتھ انہیں اختلاف تھا۔ اب دوسرے نقطے پہ آتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس سورۃ النبا جس کا نام ہی اس ایک لفظ کے ساتھ رکھ دیا۔ دیکھیں سورت کی 40 آیات ہیں، پہلی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے اس خبر کی اطلاع انہیں دی ہے، اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا مضمون جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسی خبر کا انجام ہے۔ خبر کیا تھی؟ کہ مشرکین مکہ تمہارے پاس ہمارا نبی اور رسول آنے والا ہے۔ اما یتساءلون عن النبع العظیم، وہ بڑی خبر جس کے آنے سے قبل تمام مشرکین مکہ بحیثیت ذات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے گرویدہ ہیں، شدائی ہیں، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عزت و توقیر
اپنی ذات اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سیرت و کردار کی گواہیاں اپنے گھر کی خواتین سے بھی کہیں زیادہ دیتے ہیں کہ اگر شہر مکہ کے اندر کوئی شرم و حیا کا پیکر دیکھا ہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جو کہ حضرت ابی بکر یہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر اخلاقیات اور انسانیت نام کے تمام اصولوں کو پامال کر دیا گیا ہے۔ نہ صداقت ان کے اندر موجود ہے، نہ امانت ان کے اندر موجود ہے، نہ عفت و حیا ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی اگر کسی نے ان خوبیوں کا تجربہ کیا ہے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اور جب تک ذات کی بات تھی، مشرکین مکہ کو بھی نبی علیہ السلام کی ذات سے اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کب ہوا؟ وہ پہلا دن، وہ پہلی گھڑی، وہ پہلا موقع اور وہ پہلی خبر جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم پہ شب خون مارنے والا ہے، تمہارے ساتھ قتل و غارت والا معاملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے یا اسے مذاق سمجھو گے؟ تو تمام مشرکین مکہ، سارا مکہ شہر، مرد و خواتین، بچے بوڑھے نوجوان، سارے بجٹ آواز ہو کے ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ گویا کہ نبوت کے اعلان سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پہ کبھی جھوٹ ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج عاشقان رسولوں کی زبانیں جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ یہ ہے کہ جو جتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی آدمی جو ہے کاروباری طریقوں کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے، اسے ٹھٹا و مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اسے طنز و جو ہے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر تم سیدھی بات کر دیتے ہو۔ بھائی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب ابھی یہ نہیں بتایا ان النبع العظیم، وہ بڑی خبر کی اطلاع مکہ شہر میں ابھی جو ہے وہ نہیں بتائی گئی، اس کی فضاؤں میں ابھی وہ خبر گونجی نہیں ہے، تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ما جربناک الا صدقا، سب سے سچا کھرا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پہلا موقع کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میری ذات میں کوئی ایسی خامی نظر نہیں آتی جو شہر مکہ کے اندر لوگ خوبیاں سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، شرم و حیا سے دور ہونا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت کرنا، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکے ڈالنا، زبان کی تیزی کے ساتھ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا شریف انسان ہوں؟ فرمایا ہاں جی۔ کہا پھر سنیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں پھر سنو، اگر میری زبان پہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں آیا تو آج کے بعد تو بالکل آ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زبان مبارک کی گواہیاں عرش والا خود دے رہا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آج کے بعد ہمارا نبی جب بھی بولے گا تب بولے گا جب عرش والا بلانا چاہے گا، جب عرش والے کو مطلوب ہوگا، جب عرش والے کی طرف سے حکم ہوگا تب یہ زبان مبارک حرکت میں آئے گی، آج کے بعد یہ حکم الہی کے بغیر حرکت میں آ سکتی نہیں آ سکتی۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ان کا اختلاف کس چیز کے ساتھ تھا؟ وہ منصب نبوت کے ساتھ اختلاف تھا، میرے نبی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، میرے نبی کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس مردی قلم کار کی سیرت نگاری کی جو ہے کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کی ورکردانی اور مطالعہ کر کے دیکھیں،
کسی نے میرے نبی علیہ السلام کے اندر سے کوئی خامی نہیں بیان کی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سارے مکہ میں اتفاق رائے کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے اگر کسی سے کروائے جاتے ہیں تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کروائے جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اب اختلاف تھا منصب نبوت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پہ جو اللہ نے بوجھ ڈالا نبوت کا، رسالت کا، پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کا، رب کا پیغام جو بندوں کے نام تھا، اب وہ جب پھیلانے کی باری آئی، اب یہ موقع تھا جب مشرکین مکہ نے اسی موقع پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ تبا لک یا محمد، بددعائیں دینے کب شروع ہوئی؟ جب پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور مجھے رب کا پیغمبر، رب کا ہادی، رب کا رسول، پیغام پہنچانے والا سمجھ لو، مان لو۔ اب یہ موقع تھا جب مشرکین مکہ نے اختلاف